السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی اچھے بہادر نیک فرما بردار، آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کل ہم سن رہے تھے کہانی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اور سنا تھا کہ عمران کی اچھی پیاری سی نیک سی بیٹی مریم حضرت زکریا کے پاس رہ رہی تھیں، جہاں پہ ان کو روزانہ مزیدار کھانے اور پھل ملا کرتے تھے۔ اور پھر ایک فرشتہ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیارا سا بیٹا دیں گے۔ فرشتے کے جانے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو کہا کہ بیت المقدس سے 5 میل کے فاصلے پر ایک کھجور کا درخت ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ حضرت مریم وہاں گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ تھے۔ بی بی مریم علیہ السلام یہ خیال کر کے بہت ہی غمگین اور اداس ہوئی کہ ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، اور لوگ کیا کہیں گے، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے کوئی ابا جان ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک فرشتے کی آواز آئی، اور فرشتے نے کہا، اے مریم غمگین نہ ہو، اللہ نے آپ کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں اس کی کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اس کا تنا پکڑ کر ہلائیے تو کھجوریں جھڑ جائیں گی۔ میٹھی میٹھی کھجوریں کھائیے، چشمے کا پانی پیجیے، اور بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوئیے۔ اگر کوئی آپ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو ان کو اشارے سے بتا دینا کہ میں آج خاموشی کے روزے سے ہوں اور کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اچھے ساتھیوں، اس وقت لوگ چپ کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے ہم کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں نا، لوگ چپ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بی بی مریم کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے تو لوگوں نے بہت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا آپ کا بیٹا؟ اب بی بی مریم نے ان کے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لو بھلا ہم چھوٹے دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ پیارا سا چھوٹا سا بچہ جس کا نام عیسیٰ تھا فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا کیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو اس طرح کی باتیں کرتے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر مصر چلی گئیں، کیونکہ فلسطین کے جو حکمران تھے ان سے بچے کی جان کو خطرہ تھا۔ جب یہ حاکم مر گیا اور خطرہ ٹل گیا تو پھر وہ واپس فلسطین چلی آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ خرابیاں آ چکی تھیں۔ ان کا مذہب بھی خراب ہو چکا تھا اور اخلاق بھی خراب ہو چکے تھے۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی اچھے کام کیا کرتے تھے، اور بہت ہی گناہ میں مبتلا تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا پالنے والا بھی ہے اور تمہارا بھی۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر وہ بنی اسرائیل کو بڑی نرمی اور پیار کے ساتھ نیکی اور سچائی کی تعلیم دینے لگے۔ وہ لوگوں کے سامنے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے کہ انہیں سننے کے لیے ڈھیروں آدمی جمع ہو جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ انہوں نے کہا، کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو دل کے نرم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچائی کے بھوکے ہیں، کیونکہ وہ خوش ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچ بولنے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب جگہ پائیں گے۔ اور کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے پیارے کہلائیں گے۔
کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تسلی پائیں گے۔ مگر اتنی اچھی باتیں سننے کے باوجود بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان نہ لائے، بلکہ ان کو جادوگر کہا، ان کو گالیاں دیں اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت معجزے بھی دکھائے۔ ننھے ساتھیوں، معجزہ ایسے کام کو کہتے ہیں جو انسان کر نہ سکے، اس کی طاقت سے باہر ہو، اور وہ کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک مورت بناتے، پھر اس پر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتی جو اڑنے لگتا۔ ان کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا، وہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھے دیکھنے لگ جاتے۔ اسی طرح کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے، ایسی بیماری جس سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ گھر سے کھا کر آتے یا گھر میں رکھ کر آتے، اللہ ان کو اس کی خبر دے دیتا اور وہ لوگوں کو بتا دیتے، آج آپ یہ کھا کے آئے ہیں نا، اور یہ چیز آپ کے باقی ہے گھر میں۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر بھی ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ویسی ہی بے ایمان رہی، اور کئی سالوں بعد صرف 12 یا 13 آدمی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ساتھی یا شاگرد۔ حضرت عیسیٰ ہر وقت لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی وہ ایک سچی کتاب تھی، اور یہ بھی کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ان ساری باتوں کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملا کہ بنی اسرائیل، جن کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہمیں صحیح باتیں بتاتا ہے، ہمیں تو خود سب باتوں کا پتہ ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کے رومی حاکم پیلاطس کے پاس جا کر جھوٹی شکایت کی۔ وہ جو رومی حاکم تھا وہ بت پرست تھا، وہ یہودی بھی نہیں تھا اور کوئی اور بھی مذہب، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور کہا کہ عیسیٰ مسیح حکومت کا باغی ہے اور وہ آپ کے خداؤں کو برا کہتا ہے اور آپ کے خلاف بغاوت کر کے خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، اسے پھانسی دے دینی چاہیے۔ اب پیلاطس نے حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر ہو گئی کہ انہیں لوگ گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ اب گرفتاری کا حکم ہونے کے بعد یہودیوں کے بڑے بڑے معزز آدمی بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے نکلے، مگر حضرت عیسیٰ کسی کو بھی نہ ملے۔ آخر حضرت عیسیٰ کے حواریوں ہی میں سے ایک شخص نے ان کے پاس جا کر کہا، اگر میں عیسیٰ کو گرفتار کرا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اس کے لیے بہت زیادہ پیسے دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میرے پیچھے آؤ، جس شخص کے ہاتھ کو میں چوموں وہی عیسیٰ ہوگا، اسے پکڑ لینا۔ اس کے بعد وہ سرکاری سپاہیوں اور یہود کے آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا جہاں حضرت عیسیٰ چھپے ہوئے تھے، اور بڑے ادب سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو چوما۔ سرکاری سپاہی فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ باقی جو حواری تھے وہ بھی انہیں چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر چھپ گئے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے جس شخص کو گرفتار کیا تھا اس کو پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ اپنے ایک حواری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے تو جب وہ آدمی آیا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شک میں ڈال دیا اور ان کی شکلیں آپس میں مل گئیں، اور اس آدمی نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو چومنے کے بجائے ایک حواری کا ہاتھ چوم لیا اور وہ اسی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہ شخص جس کو انہوں نے عیسیٰ سمجھا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ اس معاملے میں ان کو شک میں ڈال دیا گیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اصلی عیسیٰ کون ہے اور کہاں ہے۔
حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا جہاں وہ آج تک موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے کسی وقت وہ واپس زمین پر اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے۔ اچھے ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ مگر ان کے 300 سال کے بعد عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور آج بھی کروڑوں عیسائی ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ ہی کوئی اور اولاد ہے۔ اور حضرت عیسیٰ تو بہت ہی شان والے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل تھا، اور مگر وہ کتاب اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ کہانی قصہ سنانے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سب سے سچی کہانی ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کہانی سچی نہیں ہے۔ جو اس پر یقین نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور اس سے بہت ناراض ہوگا۔ اور یہاں ہوئی ہمارے تیسرے سپارے کی آخری کہانی ختم۔ کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے چوتھا سپارہ۔ چوتھے سپارے میں سورت آل عمران ہے اور اس کے بعد سورت النساء ہے، 2 صورتیں شامل ہیں۔ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔